الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى۔ پچھلے ہفتے بات چل رہی تھی اور میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب اور حضور علیہ السلام کی والدہ اور خود حضور علیہ السلام اور بات آئی تھی سویبہ باندی کی، تو اس کی تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنی ہے کہ وہ سویبہ نہیں تھی بلکہ اس وقت اس سفر میں ساتھ تھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام ایمن یہ حضرت عبداللہ کی باندی تھی، اور حضرت ام ایمن یہ قبیلے کے اعتبار سے ان کا تعلق جو ہے وہ گویا حبشہ سے تھا، جیسے گھنگریلے بال ہوتے ہیں، شکل ویسی ہوتی ہے، تو یہ حضرت ام ایمن ان کا تعلق جو ہے وہ اس قبیلے سے تھا، اور یہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد تک زندہ رہی حضرت ام ایمن۔ انہی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص کو جنتی خاتون سے نکاح کرنا ہو تو وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ یہ بات حضور نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان فرمائی تھی، جو حضرت عبداللہ کی باندی تھی، کہ جنتی خاتون سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن جنتی خاتون۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ جو حضور علیہ السلام کے گویا غلام تھے، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے، اور اس کے بعد میں جب ان کے والد اور چچا کو معلوم ہوا کہ ہمارا بیٹا فلاں جگہ ہے، مکہ میں ہے، اور وہ غلام ہے، تو چچا اور والد اور دیگر لوگ قبیلے کے آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے حضور سے کہا تھا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ کھو گیا تھا، اور بعد میں کسی نے بیچ دیا، حضرت ختیجہ کے غلام ہوئے وہ، تو آپ کی غلامی میں تھے، تو ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے۔ ان کے والد اور چچا نے یہ بات کہی کہ ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے، تو حضور علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ ہمیں پیسے نہ چاہیے، حضرت زید سے پوچھ لو کہ اگر زید ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو ان پر کوئی زبردستی نہیں ہے، پھر تم نہیں لے جا سکتے ہو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو کوئی جبر نہیں ہے، اس کے عوض میں ہمیں کوئی پیسہ نہ چاہیے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے آپ کا بڑا تذکرہ سنا ہے، آپ بڑے کریم ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، تو ہم نے آپ کو اس سے زیادہ پایا، جتنا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا، حضرت زید کو، اور کہا ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اتنے عرصے تک میرے ساتھ رہے ہو، میرا سلوک بھی تم نے دیکھا ہے، اب تم کو اختیار ہے، اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا چاہو تو اپنے گھر والوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ بات حضور نے حضرت زید سے فرمائی، تو وہ گھر والے اور خوش ہو گئے۔ حضرت زید چونکہ حضور کے ساتھ رہ چکے تھے اور آپ کے کریمانہ اخلاق دیکھ چکے تھے، تو حضرت زید نے فرمایا اپنے والد اور چچا سے کہ میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوں، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حضرت زید نے کہا کہ میں ان کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے اور والد نے طعنہ بھی دیا کہ اے زید، تم آزادی کے مقابلے میں غلام رہنے کو ترجیح دیتے ہو، آزادی کے مقابلے میں تم غلام رہنے کو پسند کرتے ہو۔ تو حضرت زید نے فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کے ساتھ رہنے میں ہمیں اس آزادی سے یہ غلامی اچھی. تو یہی حضرت زید ہیں. ام کلثوم کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، ام ایمن کے بارے میں، کہ جو جنتی خاتون سے نکاح کرنا چاہے وہ یہ خاتون ہے. تو حضرت زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا تھا. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت زید کے بیٹے تھے. یہ انہی ام ایمن سے پیدا ہوئے تھے. اور ام ایمن کی پہلی بھی شادی ہو چکی تھی، ان کا نام کچھ اور تھا، ایمن ان کے بیٹے کے نام تھا، تو اسی کی طرف یہ منسوب کیا گیا تھا ان کو، اس لیے ان کو ام ایمن کہا جاتا ہے. اور حضرت زید چونکہ عرب تھے، خوبصورت تھے، لیکن ام ایمن حبشن تھی، لیکن نکاح ہوا. اور حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیپالک بیٹا بنایا تھا. اور آپ جب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جہاں ملے گا، کبھی حضور اپنے کندھوں پر اپنے دونوں نواسوں کو بیٹھائے ہوئے ہیں اور لے کر تشریف لے جا رہے ہیں، تو ساتھ میں حضرت اسامہ بھی ساتھ ہوتے تھے. اتنا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کے خاندان سے اور زید کے گھر سے، اور ان حضرات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی. کتنی محبت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ حضرت زید اپنے والد اور اپنے چچا کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوئے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو تیار ہوئے. تو یہ پچھلی جو قسط تھی تو اس میں یہ وضاحت ضروری تھی کہ سویبہ نہیں، ام ایمن جو ان کی باندی تھی وہ اس سفر میں ساتھ تھی. اب اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ہے. مکہ مکرمہ کے اندر 3 لوگ تھے جن کا نام، تینوں کا نام فضل تھا. تو ان لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کو حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی 3 فضل والے جمع ہو گئے تو اس کو حلف کہتے ہیں عربی میں معاہدے کو، اور فضل کی جمع فضول. تو حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ کیا تھا. اور اس معاہدے میں یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا ہو، تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اس معاہدے میں تمام لوگ شامل تھے. اس کے بعد میں کچھ آپس میں جنگیں ہوئیں، اور جنگوں کے نتیجے میں پھر گویا وہ معاہدہ ختم ہو گیا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پہنچی 15 برس کی، آپ علیہ السلام جب 15 برس کے ہوئے تو یمن میں ایک جگہ ہے زبید، وہاں کے ایک شخص آئے مکہ مکرمہ تجارت کے لیے، اور انہوں نے اپنا، زبیدی صاحب نے یمن کے، انہوں نے اپنا سامان عاص بن وائل کے ہاتھ بیچا. اب جب عاص بن وائل کے ہاتھ بھیجا اور اس کے بعد میں عاص بن وائل نے پیسہ دینے میں ٹال مٹول کیا اس یمنی شخص کو، اور وہ یمنی شخص تمام لوگوں کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ بھئی ہمارا مال انہوں نے خرید لیا ہے، لیکن یہ ہم کو ہمارا پیسہ دینے کو تیار نہیں، صبح شام کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں. چنانچہ لوگ عاص بن وائل کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے. عاص بن وائل مکہ کے ایک سرداروں میں سے تھے. چنانچہ وہ زبیدی شخص وہ پہاڑ پر چڑھ گیا. اب اس پہاڑ کو اگر آج ہم بتلائیں تو خانہ کعبہ کے اطراف میں جو بادشاہوں کے 7 محل بنے ہوئے اس زمانے میں، وہ پہاڑ تھا اس وقت، اور وہ گویا پہاڑ بالکل خانہ کعبہ کے قریب تھا، جسے حد فاصل ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ پہاڑ تھا. تو یہ شخص اس پہاڑی پر چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد میں فریاد کی، یمنی شخص نے فریاد کی کہ عاص بن وائل نے ہمارا سامان لے لیا ہے اور ہم کو پیسہ دینے کو تیار نہیں. تو عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے زبیر، انہوں نے اس سے کہا کہ تم اترو، جو حضور کے چچا تھے، اور کہا کہ تم اترو، نیچے آؤ، ہم تمہاری بات کو سنتے ہیں. چنانچہ وہ شخص یمنی نیچے اترا، اور پھر
زبیر نے جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے لوگوں کو بلایا، مکہ کے اہم لوگوں کو بلایا، اور اس کے بعد میں بلانے کے بعد میں یہ کہا کہ دیکھو ہم مکہ کے مجاور ہیں، ہم مکہ خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں، اور کیسی ہماری شبیہ ہوگی کہ کوئی شخص یمن سے آئے اور اس کا سامان لے لیا جائے، اس کو پیسے نہ دیے جائیں، اور لوگوں میں ہماری بڑی عزت ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کے ذمہ دار ہیں، تو پیغام کیا جائے گا لوگوں میں؟ اور یہ غلط بھی ہے کہ کسی شخص کا کسی نے سامان لے لیا ہو اور وہ پیسہ نہ دے، تو یہ غلط ہے، تو ہم غلط کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو پھر وہ حلف الفضول جو پہلے وہ گویا ایک جو ہے کمیٹی بنی تھی کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے وہ مکہ کے قریش اور دیگر خاندان کے لوگ تیار ہوئے، اور پھر اس کے گویا اثر نو اس کا معاہدہ کیا، اور اس پر دستخطیں کی گئیں، اور اس دستخط میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 15 سال تھی، آپ بھی اس میں شریک تھے۔ چنانچہ مکہ کے تمام لوگوں نے عاص بن وائل پر دباؤ بنایا اور کہا کہ دیکھو یہ تاجر آیا ہے، اس کا مال تم نے خریدا ہے، اس کی قیمت تمہیں دینی پڑے گی۔ چنانچہ عاص بن وائل نے پھر وہ قیمت اس کو یمنی تاجر کو دی۔ اس طریقے سے کچھ اور واقعات ہوئے۔ بہرحال اب جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی، تو مکہ کی ایک بڑی خاتون تاجر تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں حضور کی زوجہ بنی ہم سب کی ماں ہے۔ تو ان کے والد خویل تھے، وہ مکہ کے بڑے تاجر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اپنے انتقال میں اپنی وراثت میں سے جو حصہ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی دیا۔ ان کے 2 نکاح پہلے ہو چکے تھے، اور حضرت خدیجہ کے تین گویا اولادیں تھیں، 3 بیٹے تھے دوسرے شوہروں سے۔ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کی صداقت اور امانت کے تذکرے سنے تھے، تو آپ کو ملک شام کی طرف، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے نبوت سے پہلے ملک یمن کا بھی سفر کیا ہے، جیسے 9 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کیا تھا، اور قرآن نے کہا تھا نا رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کے لوگ سال میں 2 سفر کرتے تھے، یمن کا سفر اور ملک شام کا سفر۔ تو مزاربت طے ہوئی۔ مزاربت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مال حضرت خدیجہ کا، حضور علیہ السلام سفر کریں گے، اور سفر کرنے کے بعد محنت کریں گے، اور اس میں جو منافع ہوگا تو اس منافع کا کچھ حصہ وہ طے ہوگا۔ حضور علیہ السلام اس پر راضی ہو گئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام جن کا نام میسرہ تھا ان کو آپ کے ساتھ کر دیا، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو ان کا بڑا خیال رکھنا، یعنی حضور کے بارے میں حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ ان کا بڑا خیال رکھنا، اور ہر موقع پر کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ چنانچہ اس سفر میں حضور تشریف لے گئے، تو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں جب آپ حضرت ابو طالب کے ساتھ گئے تھے، اور اس کلیسا میں جس کے راہب نے کہا تھا کہ آپ ان کو واپس کر دیں، یہ نبی آخر الزماں ہے، اسی کلیسا کے قریب ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے حضور علیہ السلام آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے یا بیٹھ گئے۔ وہ راہب اسی کلیسا میں، اب راہب بدل گیا تھا، اس کا نام کستورہ تھا، اس راہب کا نام۔ چنانچہ اس نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد آیا حضور کے پاس، اور حضور کے پاس تشریف لایا، تو حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا وہ راہب، اور اس کے بعد میں اس نے حضرت میسرہ سے کہا کہ یہ بتلاؤ کہ ان کی آنکھوں میں جو سرخ دھاری ہے، کیا یہ سفر کی وجہ سے کہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو کچھ اس کا دھول وغیرہ ہو؟ آپ کی آنکھ میں سرخ دھاری تھی آنکھ مبارک میں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ دائمی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سرخ آنکھ آپ کی عمر 25 سال کے قریب ہونے والی تھی یہ واقعے میں، اور ہماری کتاب یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد میں اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں بیٹھا ہے۔ وہ راہب یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کتاب یہ بتلا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی آیا نہیں تھا،
تو اس نے کہا میسرہ سے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور ہماری کتاب یہ بتلاتی ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی عام انسان نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے یہ نبی یہ آخر الزماں ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا ہوا نبی، میسرہ سے کہا ہوا نبی، یہ نبی ہیں، وہ نبی آخر، یہ نبی آخر الزماں ہوں گے۔ اس راہب نے یہ بات کہی، حضرت میسرہ کی سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ابھی آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا تھا، نبوت کا جو اعلان ہونا تھا وہ آپ کی 40 سال کی عمر میں ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو نبی بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اور آپ کو نبی بنانے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے تمام اوصاف نبی آخر الزماں تھے، اس لیے تمام اوصاف آپ کے اندر موجود تھی۔ اور پھر بہرحال وہ سفر ہوا، اس سفر میں بہت فائدہ ہوا، واپس آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ جب تیز دھوپ ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ بادل سایہ کر لیتے تھے، تو یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ سے جو بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بہت خاص شخص ہے، اور پھر اس راہب کا تذکرہ بھی کیا کہ اس راہب نے کہا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے۔ چنانچہ اس سفر کے بعد میں 2 ماہ اور 25 دن کے بعد میں حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب ادھر حضرت خدیجہ کے بھی والد نہیں، اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے چچا سے تذکرہ کیا، ابو طالب سے۔ پھر ابو طالب نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی تھی اور خاندان کے لوگوں کو بٹھایا، اور بہرحال گفتگو ہوئی تو 20 اونٹ مہر کے طے ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی عمر تقریباً جو ہے وہ 25 سال کی ہو رہی تھی، آپ کا نکاح ابو طالب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس نکاح کا کچھ تذکرہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے اس وقت اگر اس زبان میں کہا جائے تو دلہا اور دلہن دونوں کی تعریف کی تھی اپنے انداز سے، کہ دونوں اچھے قبیلے کے ہیں، اچھے خاندان کے، تمام باتیں ابو طالب نے کی تھی۔ بہرحال یہ نکاح ہو گیا۔ اب جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا، باقی تذکرہ بیٹیوں کے باب میں آئے گا، تو حضور علیہ السلام کی عمر تقریباً 25 سال ہو رہی تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہو رہی تھی، 2 شوہروں سے نکاح ہو چکا تھا، 3 اولاد تھی حضرت خدیجہ کی۔ حضور کے نکاح کے بعد میں، حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد میں، پہلے جو آپ کے بیٹے پیدا ہوئے ان کو قاسم کہا جاتا ہے، اور آپ کا لقب بھی ابو القاسم ہے۔ ابو القاسم گویا آپ کی کنیت ہے، تو آپ کے بیٹے کی نسبت کر کے ابو القاسم آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، اور حضرت زینب کے بعد میں حضرت رقیہ، حضرت رقیہ کے بعد حضرت کلثوم، حضرت کلثوم کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم، اور حضرت فاطمہ کے بعد حضرت عبداللہ۔ تو گویا 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ ملا کر ہو گئے 6۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضور کی اولادوں میں سے کہ طاہر اور طیب، یہ 2 نام بھی سنے ہوں گے، لیکن اکثر سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ہی کا لقب طاہر تھا، اور حضرت عبداللہ ہی کا لقب جو ہے وہ طیب بھی تھا، یعنی حضرت عبداللہ کو طاہر بھی کہا جاتا تھا اور طیب بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت قاسم کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، یہ جو آخری بیٹے تھے ان کا بھی، آپ کی اور جو ازواج تھیں ان میں سے کسی سے اولاد نہیں ہوئی، ماریہ قبطیہ کے علاوہ آپ کی کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور 35 سال کی عمر تقریباً آپ کی رہی ہوگی، تو آپ کی یہ ساری اولادیں دنیا میں آ چکی تھی۔ آپ نے اپنی پہلی بیٹی کی شادی حضرت ابو العاص سے کی تھی۔ ابو العاص حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، اور یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہوا تھا۔ اسی طریقے سے آپ غزوہ بدر کا جب واقعہ سنیں گے، جب قیدی گرفتار ہوئے تھے اور اس کے بعد میں جب فدیہ لوگوں نے بھیجا تھا، تو حضرت زینب نے بھی وہ ہار بھیجا تھا جو ہار حضرت خدیجہ نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ حضور اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے، وہ تذکرہ آپ نے سنا ہوگا۔ اور آپ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ اس زمانے میں خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ بچپن ہی میں
نکاح کر دیے جاتے تھے. تو ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. تو ان دونوں بیٹوں سے رشتہ کر دیا تھا آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا. حضرت ابو العاص تو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی اسلام کی خاطر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر ابو لہب نے جو ہے وہ ضد میں اور غصے میں اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی تھی. اور دوسرا جو بیٹا تھا 2 نمبر کا عتیبہ، اس نے بہت زیادہ زیادتی کی تھی حضور پر. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. چنانچہ وہ بڑا ڈرا رہتا تھا ابو لہب بھی اور وہ عتیبہ بھی. ایک سفر میں یہ لوگ تھے اور جو سامان تھا اس کو گویا آڑ بنایا اور اس کے اوپر جو ہے وہ عتیبہ کو سلایا اور سارے لوگ اس کے کنارے کنارے سوئے. لیکن وہ شیر آیا اور حضور کی بد دعا تھی نا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے. وہ آیا، اس نے چھلانگ لگائی اور عتیبہ کا بہرحال اس نے کام تمام کر دیا. تو یہ تذکرہ یہاں تک ہوا. 25 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا نکاح، پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بھی آپ بے پناہ محبت فرماتے تھے. اور اب اس سلسلے میں انشاءاللہ آگے پھر جو تذکرہ ہوگا وہ نبوت ملنے کے بعد کا تذکرہ ہوگا. کچھ بات آ جائے خانہ کعبہ کے حوالے سے. خانہ کعبہ کی تعمیر اصل میں 5 مرتبہ ہوئی، چونکہ اس میں بھی حضور علیہ السلام کا تعلق ہے، اس لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ یہ نبوت ملنے سے پہلے. حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کی تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا تھا تو خانہ کعبہ منہدم ہو گیا تھا، پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا. اس کے بعد میں پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کا تذکرہ قرآن میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب جب یہ 2 تعمیر تو ہوئی، یہ تیسری تعمیر قریش کے دور میں ہوئی تھی. قریش کے دور میں خانہ کعبہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد میں قریش کے دور میں آ کر خانہ کعبہ جو ہے وہ بڑا کمزور ہو گیا تھا خانہ کعبہ. اور یہ تھا کہ کہیں خانہ کعبہ کی بنیادیں گر نہ جائیں. تو لوگوں میں یہ مشورہ ہو رہا تھا، لوگوں کو بلایا اور تمام لوگوں کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد میں قریش نے یہ کہا کہ بھئی خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، بڑا بوسیدہ ہو چکا ہے. لیکن یہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ اس کو گرایا کیسے جائے جو خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اس کو توڑا کیسے جائے. گویا ہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ اس پہ پہلا پھاوڑا کون چلائے گا اس کو گرانے کے لیے کہ دوبارہ تعمیر کرنی. کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے ولید ابن مغیرہ. حضرت خالد بن ولید کا نام سنا ہوگا، بڑے جرنیل تھے. ان کے والد تھے ولید ابن مغیرہ. انہوں نے گویا پہلی کدار اور پہلا پھاوڑا لیا اور اس کے بعد میں جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے پہلی کدار ماری تو انہوں نے کہا اللہم لا نرید الا الخیر، کہ اے اللہ ہمارا ارادہ خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں. یعنی ہم خانہ کعبہ کو اس وقت جو گرا رہے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم دوبارہ تعمیر کرائیں گے. اور تمام مکہ کے لوگ منتظر تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے، جو وہم ہوتا ہے عام طور پر کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں پھر بہرحال خانہ کعبہ جو ہے وہ پورا منہدم کیا گیا. اور منہدم کرنے کے بعد میں پھر الگ الگ قبیلوں کو الگ الگ دیواریں بانٹ دی گئی. جیسے جنوب کی دیوار یہ قبیلہ بنائے گا، شمال کی جو ہے دیوار یہ قبیلہ بنائے گا، فلاں حصہ یہ قبیلہ بنائے گا، فلاں حصہ یہ قبیلہ بنائے گا. یہ آپس میں طے ہوا اور لوگوں نے اس کو بنا لیا. لیکن اب جب مسئلہ آیا حجر اسود کے نصب کرنے کا، حجر اسود جہاں تھا وہاں پر حجر اسود کو فٹ کرنا تھا، تو اب آپس میں لڑائیاں ہونے لگی. مکہ کے تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ شرف ہم کو ملنا چاہیے. ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا. علماء نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ قریب تھا کہ آپس میں تلواریں کھنچ جاتی اور خوریزی ہو جاتی. لیکن حضور علیہ السلام بھی اس وقت نبوت اعلان نہیں ہوا تھا. تو وہاں ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو
کل جو شخص حرم میں سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا اس کی بات مان لی جائے گی۔ چنانچہ دوسرے دن حرم میں اس دروازے سے داخل ہونے والے کوئی اور نہیں تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سب کے چہرے کھل اٹھے اور سب نے کہا آپ تو صادق ہیں، آپ امین ہیں، اور ہمارے درمیان یہ مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ کرا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مدبر، بڑے فیصلہ کن، تو حضور علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ شرف تمام قبیلوں والوں کو مل جائے، تو آپ نے ایک چادر منگوائی، اور چادر منگوانے کے بعد میں اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اوپر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو بلایا کہ سب لوگ آ جاؤ اور سب لوگ اس چادر کو پکڑ لو۔ چنانچہ تمام قبیلے کے لوگوں نے اس چادر کو پکڑا اور حجر اسود کے قریب لے گئے، اور جانے کے بعد میں پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں پر نصب کر دیا، تو آپ کے حسن تدبیر سے ایک خوفناک جنگ ٹل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت آپ کو عطا فرمائی تھی، یہ بھی نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ اور پانچویں تعمیر خانہ کعبہ کی جو ہوئی ہے وہ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ہوئی ہے۔ یہ تعمیر سے مراد کیا ہے؟ تعمیر سے مراد یہ ہے کہ یہ 5 تعمیر جو میں نے بتلائی، تعمیر سے مراد یہ ہے کہ پورا خانہ کعبہ منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہو۔ تو یہ جب سے خانہ کعبہ بنا ہے، جب سے 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے، باقی الگ الگ چیزیں تو بنتی رہیں۔ اور قریش کی تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو چھت نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو چھت نہیں تھی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تب چھت پٹرے لگائے گئے تھے اس میں، اور اس کے بعد سے پھر جتنی تعمیر ہوئی، آج بھی خانہ کعبہ کے اوپر چھت موجود ہے۔ تو بہرحال یہ سیرت کی آج شاید چوتھی قسط تھی، ہماری چوتھا سبق تھا کہ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب انشاءاللہ جو تذکرہ آئے گا وہ تذکرہ آئے گا نبوت ملنے کے بعد میں انشاءاللہ۔ آج آپ لوگ سوچ بھی رہے ہوں گے کچھ فلسطین پہ اور کس پہ بیان ہوگا، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہماری بے حسی کا عالم تو یہ ہے کہ ہم ان حالات میں بھی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے، ہم ان حالات میں بھی مسجدوں میں نماز کے لیے نہیں آتے، ہم ان حالات میں بھی جب نماز کے لیے نہیں آتے تو دعا کیا کرتے ہوں۔ تو پھر دل میں آیا کوئی فائدہ نہیں بتانے سے۔ جب اتنی بے حسی ہمارے اندر آ جائے کہ ایک طرف ہمارے بھائیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہو، اور پھر اس مسجد سے جس مسجد کا تذکرہ قرآن میں ہے، اور اس کے بعد میں ہماری بے حسی یہ ہو کہ ہماری جیسی زندگی گزر رہی ویسی گزرے، تو کیا فائدہ بیان کرنے سے؟ اس پر کیا؟ بس اتنی گزارش ضرور ہے، پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ان کے پڑھنے کا ورد رکھیں، اور ان کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعاؤں کا بہت اہتمام کریں۔ اپنی 2 رکعت نماز صرف صلاۃ الحاجہ پڑھیں اسی لیے، اور اللہ کے حضور میں دعائیں کریں کہ اللہ ان کو استقامت دے دے، اللہ ان کو ہمت دے دے، اللہ ان کو حوصلہ دے دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دے۔ میں اسماعیل حالنیہ کا مضمون پڑھ رہا تھا، جن کی تربیت کی تھی شیخ یاسین نے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی مسلم ملک پر بھروسہ نہیں، اور نہ میں نے بھروسہ کیا، نہ میں نے ترکی کی فوج پر بھروسہ کیا، نہ میں نے عرب ممالک کی فوج پر بھروسہ کیا۔ اگر میرا بھروسہ ہے تو ان نہتھے فلسطینوں پر ہے بس۔ اور جب بھی حالات آئے تو مجھے انہوں نے مایوس نہیں کیا۔ اسماعیل حانیہ جو غزہ کے وزیر اعظم ہوتے تھے، اور اس وقت غزہ 8-10 سالوں سے گویا اوپن جیل ہے کہ اس باؤنڈری سے باہر وہ نہیں نکل سکتے ہیں، اور کوئی چیز وہاں اگر پہنچے گی تو جس پر اسرائیل کی مہر لگی ہوگی وہاں پہنچے گی۔ تو کیا اتنا بھی ہمارا اور آپ کا فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے تنہائیوں میں اللہ سے دعا کریں؟ کیا ان کا مقصد ہے؟ کوئی لالچ نہیں، صرف وہ مسجد جو مسجد قرآن میں جس کا تذکرہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چپا فلسطین کا کوئی حصہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں کسی نبی نے سجدہ نہ کیا ہو،
جہاں کسی نبی نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو کم سے کم اس تعلق سے بہرحال دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔